میں محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، رمضان سے متعلق چند باتیں آپ کو کریں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی رمضان میں گناہوں سے بچنا چاہے تو 4 باتوں کا اہتمام کرے، انشاءاللہ بہت آسانی سے وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلا ضرورت آدمی دوسروں سے ملنا جلنا بند کرے۔ جب 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں تو پہلے اچھی باتیں کرتے ہیں، پھر کام کی باتیں کرتے ہیں، پھر فضولیات میں مشغول ہوتے ہیں اور پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے مبارک اچھی طرح سے حتی الامکان اس کو لوگوں سے غیر ملاد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہت سارے گناہ آدمی تنہائی میں نہیں کر پاتا، جب 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے آدمی اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھے۔ آدمی جب فارغ ہوتا ہے، فرصت میں ہوتا ہے تو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھے گا، چاہے وہ کام دنیا کا ہو ضروری، چاہے وہ کام دین کا ہو، پہلی چیز لوگوں سے اپنے آپ کو بلا ضرورت ملانے سے بچانا، اور دوسری چیز ہے اپنے آپ کو کام میں مشغول کرنا۔ تیسری بہت اہم چیز ہے آدمی رمضان میں حرام کمانے سے اور حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی مستقل ساری کی ساری آمدنی اور کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ ان کی جو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں ان آمدنی کو چھوڑ دے، اور اگر کوئی حلال کمانے کا ذریعہ مل جائے تو اس کو اختیار کرے، اور اگر حلال کمائی نہیں مل سکتی ہے تو کم سے کم رمضان کے لیے رمضان کے خرچ کی مقدار کسی سے قرض لے، اور قرض سے شہری اور اداری کا اور کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے رزق کا حلال اور پاک یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے آدمی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ کیا ہے، اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، میری غفلت اور میری گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ اگر ان 4 باتوں کا آدمی خیال رکھے گا تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، مجھے یاد کرنا ہے رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی نمازوں کا جو اہتمام ہونا چاہیے ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، تراویح کا جو اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے، تلاوت کا ذکر و اذکار کا جو ماحول ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں 2 باتوں کو بہت اثر ہے۔ ایک تو آدمی کی کمائی، آدمی اپنے کمائی کو دیکھے کہ کہیں اس کے راستے سے حرام کمائی میں تو میں مبتلا نہیں ہوں، حرام لقمہ میرے پیٹ میں تو نہیں جا رہا ہے۔ اگر حرام کمائی میں مبتلا ہے یا خود کی آمدنی حلال ہے لیکن کسی اور راستے سے حرام کے پیٹ میں پڑ رہا ہے، تو ایسے وقت میں مبارک مہینے میں بھی آدمی عبادت سے دور رہتا ہے، بلکہ عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ اور ہم فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتے، تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتے، ذکر و اذکار اور تلاوت کا اہتمام نہیں کر پاتے، تو
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں ہم سے ناراض ہے اور ناراضگی کی وجہ سے اپنی عبادت سے ہمیں دور رکھا ہے، اپنے دربار کی حاضری سے ہمیں دور رکھا ہے، اور نفس و شیطان نے ایسا غلبہ پا دیا ہے کہ ماہ مبارکہ میں بھی اللہ کی فرمانبرداری کی طرف وہ آنے نہیں دے گا۔ تیسری بات یہ رمضان کا مہینہ بہت ساری عبادات کا ہے، لیکن ایک اہم عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے ہمارے وہ طلباء وہ حفاظ جو قرآن کریم تراویح میں سناتے ہیں وہ تو تلاوت کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ عام حفاظ جن کے دل میں تراویح نہیں ہے، یا وہ مسلمان بھائی جو حافظ نہیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں وہ بہت بولتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور بادشاہ ہر ایک کو اپنے ساتھ بات چیت کا موقع نہیں دیتا۔ جس کو اپنا سمجھتا ہے، جس کے اندر طلب دیتا ہے، اس کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر بات چیت کا وقت دیتا ہے۔ انسان کا اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، بات چیت کرنا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ احکم الحاکمین ناراض ہے، اس ناراضگی کی وجہ سے اپنے ساتھ بات کا موقع نہیں آئے کرنا۔ اس لیے نوجوانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے فارغ اوقات میں جو وقت ہیں، خاص کر کے نمازوں کے بعد کا جو وقت ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، رات کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو تلاوت میں لگائیں اور خوب تلاوت کریں۔ بزرگان دین تو فرماتے ہیں رمضان کی اہم عبادت تلاوت قرآن ہے۔ حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے مریدوں کو ذکر و اذکار کی تعلیم دیتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ تلاوت میں مشغول ہے۔ حدیث میں جو بات فرمائی گئی کہ رمضان میں آدمی نفل عبادت کرتا ہے، فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض عبادت کرتا ہے 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ بعض آدمی کو اس حدیث کے مفہوم کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور غلطی ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک کام رمضان میں کرنا چاہیے، رمضان میں محبت کرنا چاہیے، یعنی نوافل عام دنوں میں نہیں پڑھنے چاہیے، رمضان میں پڑھنے چاہیے۔ فرائض کا اہتمام عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کرنا چاہیے۔ واقعی میں حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حق تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمایا، کہا کہ بہت سارے مسلمان جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حساب کے اعتبار سے جن کا سال رجب یا شعبان میں پورا ہو جاتا ہے، اور سال کے پورا ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اس حدیث کا غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے وہ بجائے شعبان یا رجب میں زکوٰۃ نکالنے کے وہ رمضان میں نکال رہا ہے، رمضان میں زیادہ ثواب۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت کو مؤخر کر دو، حدیث کا مطلب تو یہ ہے جو عبادت جس وقت کرنی ہے اس کو ضرور اس وقت کر لو، داخل ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ رمضان اس سے زیادہ داخل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ کو روکے رکھتے ہیں، سال کے پورا ہونے کے بعد رجب میں شعبان میں نہیں ادا کرتے اور رمضان میں ادا کرتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں، اور غلطی اس وجہ سے کرتے ہیں کیا معلوم رجب میں سال پورا ہوا اور رمضان میں پیسے ختم ہو گئے۔
رجب میں 7 پورا ہوا اور رمضان میں زکات کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوئی، پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے غربا کی رعایت کرتے ہوئے رمضان سے پہلے جو زکات فرض ہوئی تھی اس زکات کو ادا کر لیا، تو اگر رمضان میں ادا کرتا تو کمیت کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے اس کو زیادہ ثواب ملتا، لیکن اگر فرض ادا کیا اس کے وقت پر اور غریب کی ہمدردی اور تجربے میں ایسا کیا تو کیفیت کے اعتبار سے وہ ثواب رمضان میں جو عدد کے اعتبار سے زیادہ ملنے والا ہے اس سے بڑھ کر ہوگا۔ ایک ہے گنتی اور ایک ہے حیثیت۔ گنتی میں 50 کے مقابلے میں 51 زیادہ ہے اور 60 کے مقابلے میں 70 زیادہ ہے۔ حیثیت کے مقابلے میں اس بار کسی اعتبار سے اس طرح سے 1 روپیہ ہے اور 1 ڈالر ہے اور 1 پاؤنڈ ہے، تینوں ایک ہے، لیکن حیثیت کے اعتبار سے روپے کی حیثیت الگ ہے، ڈالر کی حیثیت الگ ہے، پاؤنڈ کی حیثیت الگ ہے۔ تو اگر کسی نے غریب کی رعایت میں اور سال کے پورا ہونے پر فوراً زکات ادا کر دی تو تعداد کے اعتبار سے تو رمضان کا ثواب زیادہ ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے وقت پر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے کرنا ہے کہ رمضان کے روزے کو خاص اہتمام سے رکھنا چاہیے اور روزہ سرسری نہ ہو۔ روزے کا مقصد ہے اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ماننے والا بن جائے، اسی لیے آپ دیکھیے رمضان میں آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے میں کیا رکھتا ہے 11 مہینے اس کے لیے جو چیزیں کھانے اور پینے کی، جن میں کھانا اور پینا حلال تھا، کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال کرنا حلال تھا، اپنی عورت سے ملاقات حلال تھی، روزہ رکھا یہ ساری چیزوں سے رک گیا، یعنی ماننے کا ایسا جذبہ کہ اس حلال چیز کو وقتی طور پر چھوڑ دیا گیا، وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہے، ماننے کے لیے تیار ہے، اور حلال چیز سے روزہ تو رک گیا۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کے لیے کہ رمضان کے مہینے کے روزے کی فرضیت ادا کر دے، 30 روزہ رکھ دے، یہ تو ہے فرض۔ اصل مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اپنی طبیعت کو اللہ کے حکم کو ماننے والی بنائے، اس کی طبیعت ہر حال میں اللہ کے حکم کو ماننے والی بنے، وہ پانی پینا، وہ کھانا کھانا جو 11 مہینے جن میں حلال تھا اللہ نے روک دیا، اس سے روک گیا، کیوں؟ ماننے کا جذبہ، کھانا پینا رکنا مقصود نہیں، اللہ نے اس سے روکا ہے تو رک گیا، تو اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اسی لیے فرمایا گیا بہت سارے روزے رکھنے والے ایسے ہیں جس کے روزے سے بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے اللہ کی ماننے کی جو طبیعت بننا ہے وہ نہیں بنتی، اللہ کی ماننے کا جو جذبہ بننا چاہیے وہ جذبہ نہیں بنتا ہے۔ وہ آدمی ایسا ہے کہ روزہ تو رکھتا ہے سوائے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کو، اس کو جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، روزے کا اصل مقصد اللہ کی ماننا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے رکنا ہے، یہ ماننا، یہ صفت کا حاصل ہونا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ روزہ رکھ کر ہم نے اللہ کی مانی، اللہ نے جن چیزوں کو 11 مہینے تک کے لیے حلال کیا تھا، 1 مہینہ وقتی طور پر حرام کیا، اب اس کو مان گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیشہ حرام کر رکھی ہے، کیا اس سے بچنے کا ہمارے اندر اہتمام پیدا ہوا؟ اس سے بچنے کی تربیت بنی؟ اللہ نے جھوٹ بولنا حرام قرار دیا ہے، چغلی کھانا حرام قرار دیا ہے، غیبت کرنا حرام قرار دیا ہے، بدنظری کرنے سے روکا ہے، شراب پینے سے روکا ہے، زنا کرنے سے روکا ہے، کسی پر الزام باندھنے سے روکا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے سے روکا ہے،
کسی کی امانت کا خیال کرنے سے روکا ہے، یہ صرف 11 مہینے کے لیے حرام نہیں ہے، صرف 1 مہینے کی حرام نہیں ہے۔ جب سے انسان مکلف ہوتا ہے مرد سے جب تک پوری زندگی حرام ہے، تو اگر روزہ رکھ کر حلال چیز کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوا تو اس کے بعد حرام چیز جو پہلے سے حرام تھی، اب بھی حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ حرام ہے، اس سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر اس روزے کی وجہ سے ہماری طبیعت ایسی بنی کہ اللہ نے جو آج بھی حرام کیا تھا اس سے بچا، جو ہمیشہ ہمیشہ یہ حرام ہے اس سے بھی بچنے والا بن گیا، تو روزے سے جو تقویٰ ہے، روزے سے جو تربیت ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہوا۔ اور اگر میرے بھائی روزہ بھی رکھتا ہے لیکن غیبت سے نہیں بچتا، تو حدیث میں بہت سارے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزے میں سوائے پیاسے رہنے اور بھوکے رہنے کی کوئی حاصل نہیں، روزہ رکھتا ہے اور غیبت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور چغلی کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم محمد ثانی نور اللہ برکتہ نے سمجھ کام کی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ دیکھو جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے کے داخل ہونے سے پہلے ہم اس کی حفاظت کے اسباب اختیار کرتے ہیں، اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا ہو مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ داخل ہوگا تو ہمیں چائے کی ضرورت پڑے گی، افطاری کی ضرورت پڑے گی، برف کی ضرورت پڑے گی، اس میں پانی کی ضرورت پڑے گی، پھلوں کی ضرورت پڑے گی، تو یہ حقوق کا وہ خیال رکھتا ہے۔ رمضان سے پہلے سحری کا انتظام کرتا ہے، افطاری کا انتظام کرتا ہے، وہاں اگر کھانے کے لیے چاول کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا انتظام کرتا ہے، پھل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا انتظام کرتا ہے، دودھ زیادہ ہے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان ساری چیزوں کا پہلے سے انتظام کرتا ہے، اس کے حقوق یہ رمضان کے مہینے کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ یہ دیکھ لیا کہ کوئی سحری کے لیے چیز چاہیے، افطاری کے لیے چیز چاہیے، آرام کے لیے چاہیے، پنکھا چاہیے، فرنیچر چاہیے، کمرہ چاہیے، رہنے کے لیے چاہیے، یہ سارا انتظام وہ رمضان میں پہلے کرتا ہے اور کموں میں ہر انسان کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے ان چیزوں کا ہم نے اہتمام کیا، رمضان سے پہلے حضرت فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے غیبت کی عادت ہے، غیبت سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تحفظ کیا، اور حضرت فرماتے ہیں تحفظ یہ کرنا چاہیے دو آدمی دو ساتھی آپس میں طے کرے کہ بھائی دیکھو رمضان کا مہینہ داخل ہو رہا ہے، ہم دونوں ساتھی ہیں، ہم دونوں گھر کے ممبر ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، ہم باپ بیٹے ہیں، ہم چچا بھتیجے ہیں، ہم ماموں بھانجے ہیں، طے کرے کہ اگر مجھ سے جھوٹ نکل جائے تو مجھے روک دینا، آپ سے جھوٹ نکل جائے تو میں آپ کو روک دوں گا، مجھ سے غیبت نکلے تو آپ مجھے روک دینا، تم سے غیبت نکلے تو میں آپ کو روک دوں گا، تم چغلی کرو تو میں تمہیں روک دوں گا، میں چغلی کروں تو آپ مجھے روک دینا۔ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ گناہوں سے حفاظت، گناہوں سے بچاؤ۔ رمضان جہاں کھانے پینے کا نظم کیا ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی نظم کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے میں آپ اپنے گھر کا ایک فرد دوسرے فرد کو برائی سے بچائے، گناہوں سے بچائے، معاشی سے بچائے۔ رمضان کے روزے افطاری کے جو حقوق ہے جس کے لیے کھانا پینا تیار جائے، رمضان کے روزے کو اور رمضان کے مہینے کو صحیح طور پر گزارنے کے لیے آپس میں یہ عہد و پیمان ہونا چاہیے، یہ قول و قرار کرنا چاہیے کہ ہر گناہ سے ہم ایک دوسرے کو بچائیں گے۔ اگر میں سویا ہوا ہوں اور اذان ہو جائے تو نماز میں اٹھانے کی ذمہ داری آتی ہے، آپ کی جماعت کا اہتمام میں کروں گا، میری جماعت کی حفاظت آپ کریں گے، آپ کی تجزیہ اولا کی حفاظت میں کروں گا، میری تجزیہ اولا کی حفاظت آپ کریں گے۔ دو دوست ہیں روزانہ 30 پارے پڑھیں گے، اگر اس میں کمی ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آج کی تلاوت رہے گی، آج آپ کی میری تلاوت رہے گی، یہ آپ کی تلاوت۔ تو
تو جس طریقے سے رمضان کے داخل ہونے سے پہلے رمضان کی مہینے کی ضرورت کی حفاظت کے لیے نظام بناتا ہے، رمضان کے داخل ہونے سے پہلے رمضان میں ہونے والے گناہوں سے اور رمضان میں ہونے والی عبادت میں جو کوتاہیاں ہیں، اس کوتاہی کی تلافی کے لیے آپ کو اس طریقے سے ایک دوسرے کو ذمہ دار بنائے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے ماحول بنائے، اس طریقے سے ذمہ داری بنائی، تو انشاءاللہ گھر والوں کا، محلے والوں کا، بستی والوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، مردوں کو، عورتوں کا، اڈھیر عمر کا، بوڑھوں کا، سب کا رمضان بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ اور میں تو بہت عرض کرتا ہوں میرے بھائی، رمضان میں سب سے بڑی چیز ہے وقت کی حفاظت۔ یہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے یا آرام میں گزرے، اس کے علاوہ نہیں گزرنے لگے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی آدمی زیادہ نماز اور زیادہ تسبیحات اور ذکر و اذکار اور تلاوت نہیں کرتا اور رمضان کے رات اور دن سوتا رہتا ہے، صرف اتنا کرتا ہے کہ 5 وقت کی فرض سنتوں کے ساتھ پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، سحری میں کچھ تہجد پڑھ لیتا ہے اور روزانہ تھوڑی تلاوت کرتا ہے اور باقی سارا وقت سوتا ہے، کوئی برا نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جاگے اور جاگنے کے بعد عبادت نہ کرے اور گناہ زیادہ کرے، یا جاگنے کے بعد عبادت بھی کرے اور عبادت کے ساتھ گناہ بھی کرے، تو اس گناہ کے مقابلے میں اس سے بچنے کے لیے آدمی دین کا بھی سہارا لے تو اس لیے اچھا ہے۔ ہاں، لیکن مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی بے شمار نیکیوں کے اضافے کا اور کیے جانے کا وعدہ ہے، لہٰذا آدمی غفلت نہ کرے، جتنا بھی وقت ہو سکتا ہو اپنی راحت و آرام کا بھی قربان کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کی تلاوت میں لگائے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئی ماں بہنوں سے عرض کروں گا اس مہینے میں تلاوت کا ہوگا اہتمام کرے۔ ابھی بھی ہماری مسجد تلاوت سے اس طرح بنی ہونی چاہیے کہ قدر نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ہماری بستی میں جماعت آئیں گے، میں جماعت کے بھائیوں سے بھی بڑے درجے کے ساتھ کہوں گا کہ تلاوت کا زیادہ اہتمام کریں۔ رمضان میں بیان تھوڑا مختصر ہو، بیان تھوڑا مختصر ہو اور عبادت تلاوت میں زیادہ لگائے۔ ہمارے جو بھائی قرآن پڑھتے ہیں ان کو زیادہ ترغیب دے کے قرآن پڑھے، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو قرآن شریف سکھلایا ہے، اور جو اشارہ بالکل نیا ہے قرآن پڑھنا نہیں چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں اور قرآن شریف کی سیکھنے میں لگایا ہے۔ حق تعالیٰ جان باتیں گھر والی حق تعالیٰ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو میرے بھائی، یقیناً رمضان کا مہینہ لمبی چوڑی تقریر کا، لمبے چوڑے وعظ و نصیحت کا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ تو عبادت کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے 11 مہینے پریکٹس کے ہیں اور 1 مہینہ عمل کا ہے۔ اسی طرح 11 مہینے وعظ و نصیحت کے ہیں، وعظ و نصیحت و درس قرآن و درس حدیث کی لمبی لمبی مجلس ہو۔ رمضان میں تو مختصر بات ہو اور عمل زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شان ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عنه الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہی دیا ہوا جسم یا آپ کی امانت ہے، دیا ہوا وقت یا آپ کی امانت ہے، یا ہوئی صلاحیت دی ہوئی صلاحیت آپ کی امانت ہے، طاقت اور قوت آپ کی امانت ہے۔ اے اللہ توفیق کی ہدایت اور غنیمت ہے۔ اے اللہ ان صلاحیتوں کو، ان طاقتوں کو، اے اللہ ان استعداد کو، ان قابلیت کو، ان اوقات کو آپ کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم یہ قراری گزرے ہیں، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے آپ کی پوری صلاحیتوں کو آپ کے خلاف استعمال کیا ہے، آپ کی پوری طاقتوں کو آپ کے حکم کے خلاف استعمال کیا ہے، آپ کی پوری نعمت کو، آپ کی دی ہوئی جسم کو، آپ کی دی ہوئی ہر خوبی اور ہر کمال کو اللہ شریف کے خلاف ہم نے استعمال کیا ہے۔ کریم آقا مبارک مدینہ ہے، مبارک مدینہ ہے۔ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ اپنی ہدایت عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں توبۃ نصوحہ عطا فرما دیجیے، اللہ کامل توبہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجیے اور اپنی سعادت کا شوق اور ذوق اور ولولہ نصیب فرما دیجیے۔
اللہ صحت آپ نے عطا فرمائی، قوت آپ نے عطا فرمائی، وقت آپ نے عطا فرمایا، فراغت آپ نے عطا فرمائی، پھر بھی رمضان کا بابرکت مہینہ غفلت سے گزرے ایسا اس سے بڑی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے؟ الہ العالمین پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہمارے اوقات کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ مبارک مہینے میں ہماری نظروں کی حفاظت فرما، کان اور آنکھ کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، ہاتھ پیروں کی حفاظت فرما، جسم کی عادت کی حفاظت فرما، ہر لوگ کو آپ کی اطاعت اور فرما برداری سے لگا دیجیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما، گناہوں سے سچی کی توبہ نصیب فرما، اے اللہ آپ کی ذات سے تعلق نصیب فرما، آپ کے کلام سے محبت عطا فرما، اللہ ایسا اس کی عظمت، اس کا ادب احترام نصیب فرما، اس کو سیکھنے کی، سکھانے کی، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، پڑھانے کی اللہ سعادت نصیب فرما، اللہ رمضان کے مہینے کو تیرے بندوں نے جس کمال کے ساتھ وصول کیا ہے اے اللہ اس کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما، اللہ ہمیں اعتراف ہے زندگی آج تک کی غفلت سے گزری ہے اور رمضان کی آج تک کے غفلت سے گزرے ہیں، اے اللہ یہ زندگی جو غفلت سے گزر چکے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، آپ سے پناہ مانگتے ہیں، سچی بل کی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، بقیہ ایام کی نافرمانی میں گزرے اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے اوقات کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عبادت کی لذت چکھا دیجیے، عبادت کی حلاوت چکھا دیجیے، آپ سے تعلق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کا جذبہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ گناہ کر کے اے اللہ زندگی برباد ہو چکی ہیں، دماغ خراب ہو چکے ہیں، قلوب گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ آپ کا دین سمجھنے نہیں آتا، دین کی باتیں سمجھنے نہیں آتی، دین کی باتیں سننے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، قبول کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، اے اللہ نہ مسجد سے باہر آپ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ مسجد کے اندر آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے احکام کو توڑنا ہماری طبیعت ثانیہ بن چکا ہے، اے اللہ اس طریقے سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں توبۃ نصوحہ نصیب فرما، ہمیں پاکیزہ طبیعت نصیب فرما، اطاعت اور فرما برداری والا ذوق نصیب فرما، اے اللہ ایسے افکار نصیب فرما، اے اللہ آپ کا اتباع، اے اللہ آپ کی فرما برداری نصیب فرما، آپ کے نبی کا اتباع نصیب فرما، قدم قدم پر اے اللہ ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان مضبوط ہیں اور ہم انتہائی کمزور ہیں اور پورے 11 مہینے اس کے پیچھے پڑھ کر اس کی پیروی کر کر ہم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، بڑوں کی حفاظت فرما، چھوٹوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت کے سلسلے میں میرے بندے اپنے اپنے وطن سے یہاں آئے ہیں اور دنیا بھر میں چل رہے ہیں، اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، ان کی بہترین کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی اوقات صحیح گزرے، اے اللہ اس کی سعادت میں عطا فرما، اے اللہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جو بھلائیاں اور خیر تیرے صالحین بندوں نے طلب کی ہیں ہمیں عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے پناہ طلب کرتے ہیں مقدر فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.